وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، 2172 درس کا نمبر ہے. آیت 43-44 سورہ زمر. آج کا موضوع زمین اور آسمان کی بادشاہت کا مالک صرف ذات باری تعالی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 43. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو کان لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دو کہ اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں نہ عقل رکھتے ہوں. قل للہ شفاعت جمیعا، کہہ دو کہ ہر طرح کی حمایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. بہت ہی اہم آیت ہے. دیکھیں، اکثر تو بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے مضامین پر غور و فکر نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری ضرورت بھی نہیں ہے قرآن شریف، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں اور وہ ظاہر کی دنیا ہے. ہماری تمام سوچیں ظاہر کی طرف ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آج کا جو سبق ہے کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں. دیکھیں، حمایت مطلب یعنی اور ہستیوں سے توقعات لگا رکھی ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ان دونوں آیات کو آخرت پہ شفاعت تک محدود کر لیں، اور یا جو ہے آپ دنیا میں بھی
دنیا میں بھی اس کا معنی لیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ دیکھیں جو 44 نمبر آیت ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، تو لہٰذا مطلب ایک یعنی حصہ تو بنتا ہے کہ ہم دنیا میں اس کا معنی لیں اپنے لیے۔ بہرحال یہ ایک لیکن میں اس کا لے رہا ہوں دنیاوی معنی۔ دیکھیں وہ ایک شعر میں اکثر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، شفعاء، ہم حمایتی، مددگار، کارساز، کہ یہ ہمارے کام آئیں گے۔ دیکھیں اگر آخرت کی طرف اس کا کریں تو ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے شفاعت حق ہے، لیکن وہ اللہ کی اجازت سے ہے اور وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا معنی میں ابھی نہیں لے رہا، میں یہاں تک دنیا تک۔ دیکھیں ہماری امیدیں دنیا سے وابستہ ہیں اور ہمارا بھروسہ جو ہے وہ دنیا پر ہے۔ آپ اپنے بچوں کی سوچ جو ہے وہ ظاہر کے لیے کرتے ہیں، ظاہر کا ٹٹو ان کو بناتے ہیں، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ہمارا اپنا، دیکھیں عام اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں الزام تراشی کروں، ہم سب کا مدعا ظاہر ہے، ظاہر پر ہی ہمارا امید، ظاہر سے ہی ہماری توقع ہے کہ اگر میرا بچہ پڑھ لکھ جائے گا، ڈاکٹر یہ وہ ادھر ادھر بن جائے گا تو اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ باپ اگر بیٹے کو دعا کرتا ہے یا اس کی تربیت کرتا ہے یا جو کچھ بھی، وہ دنیا کے لیے کرتا ہے باپ۔ یہ سارا معاشرہ جو ہے یہ ظاہر پرست ہے، ہم ظاہر کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، ظاہر ہی کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، ظاہر سے ہماری توقعات ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، کسی کے یعنی کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا چہرہ لٹک جاتا ہے، اور فائدہ پہنچ جائے تو وہ خوشیاں کھلکھلانے لگتی ہیں اس کے چہرے پہ۔ یعنی ہماری ظاہری سے توقعات ہے، ہماری خوشیاں ظاہر سے وابستہ ہیں، ہمارے غم ظاہر سے وابستہ ہیں۔ یہ دیکھیں شفعاء، حمایت، آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ ایک بات ہے کہ آپ دنیا میں کس کو مدعا بناتے ہیں۔ ہم نے تو دنیا میں دنیا کو، ظاہر کو مدعا بنا لیا ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، حالانکہ ظاہر کے پاس دیکھیں جو بھی ہمارے وہ ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اولو کان لا یملکون اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہ ظاہر کے پاس تو ظاہر کی یعنی دسترس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے فائدہ یا نقصان اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے اسباب ہیں۔ ابھی آگے مضمون آئے گا، فَإِذَا آیت نمبر 49 میں، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ۔ جب نعمت دیتے ہیں، یہ پھر میں اسی وقت اس کا وہ کروں گا، لیکن ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب کوئی نعمت اسے ملتی ہے، جو خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے علم کی بنیاد پہ ہے، یہ میں نے ایسا کیا، میں نے بچوں کو پڑھایا، میں نے خود تعلیم حاصل کی، میں نے اونچی ڈگری لی، میں نے الیکشن میں حصہ لیا، میں ممبر بن گیا، وزیر بن گیا، میں نے دکان کھولی، میں نے کارخانہ کھولا، یہ تب جو ہے یہ بس آپ دیکھ لینا، یہ نہیں دیکھیں، یہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا یعنی ایک منفی انداز میں ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ حالات، یہ ہوا، پھر یہ پیسوں کی برسات ہونے لگی یا کام چل پڑا، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بعض اوقات ایک آدمی جو ہے یعنی آپ کا ایک کولیگ یا آپ کا ایک کلاس فیلو زندگی کے چند سال گزار کے بہت تیزی سے دنیا میں
دنیا کو حاصل کر لیتا ہے. تو آپ مثال کے طور پہ نارمل رفتار سے چل رہے ہیں یا نارمل کوئی ملازمت کر رہے ہیں، نارمل کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ پھر اس کے پاس جاتے ہیں، یار کیا کر رہے ہو تم، کیسے کر لیا تم نے اتنا سب کچھ؟ تو وہ پھر حالات کے تانے بانے ملانے لگتا ہے. میں نے خود سنا ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور لوگ تو ظاہر، میں نے بیٹے کو امریکہ بھجوا دیا، لنڈن بھجوا دیا، وہاں پہ وہاں اس کو جاب مل گئی، بس یہ پھر پاؤنڈ یا ڈالر کی برسات شروع ہو گئی. ایسے ہم کہتے ہیں، ایسے سوچتے بھی ہیں. کوئی بھی ہو، دیکھیں میں نے دبئی بھجوا دیا، یہ کیا وہ کیا، تو ہم ظاہر کو پھر مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. سارا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ظاہر دیکھیں، یہاں ابھی آئے گا بھی تذکرہ اس کا آئے گا کہ اولم یعلموا، آیت نمبر 52 میں، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کسی کا رزق فراخ کر دیتا ہے یا تنگ کر دیتا ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون. اس میں جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے. یعنی جو قرآن بیان کر رہا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سارا بھروسہ جو ہے وہ ظاہر پر ہے. ہم ظاہر کو قاضی الحاجات اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. آپ کے پاس بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، تو آپ پھر یعنی کسی کو گھاس نہیں ڈالتے. آپ کو اپنے جو جمع شدہ پونجی ہے اس پر آپ کو یقین ہوتا ہے، یا آپ کے کوئی ایسٹس ہیں، آپ دوسرے کو حقارت سے پھر دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو برتر تصور کرتے ہیں. حالانکہ یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ دیکھیں، یہ سارا مضمون تقریباً ایک ہی کڑیوں میں جا رہا ہے. ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. قل لہو ملک السماوات والارض، آیت نمبر 44. بادشاہی تو اس کے پاس ہے اور واپس بھی اس کے پاس جانا ہے. اس میں دیکھیں یہ سارا مضمون جو ہے اس میں یہی ہے. یعنی وقتاً فوقتاً تو میں انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں آج ہم نے اپنا حمایتی اور مددگار دنیا کو سمجھ رکھا ہے. پیسے ہوں گے تو کاروبار کریں گے، تعلیم ہوگی تو نوکری حاصل ہوگی. وہ بات اپنی جگہ درست ہے، یہ اسباب ہیں، لیکن اسباب فیل ہو جاتے ہیں جب اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. پھر اب اسباب کام نہیں آتے. قادر ایک ذات ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. رزق کی تنگی یا رزق کی فراوانی یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ، ہم یہ دیکھیں ہمارا، میں تو دیکھیں آپ سے یعنی نچلی سطح پہ بات کر رہا ہوں، میں یعنی زیادہ نہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمارا یہ یقین نہیں ہے. ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، ظاہری اسباب نظر آ رہے ہیں، رزق مل رہا ہے فراوانی سے. ہماری طبیعت جو ہے حشاش بشاش ہے. ظاہر میں کچھ کمی آ گئی تو پھر ہماری طبیعت پژمردہ ہو جاتی ہے اور ہم پریشان رہنے لگتے ہیں. پریشانی چہروں سے نظر آتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین اللہ پر ہونا چاہیے. یقین اللہ پر ہونا چاہیے. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی مددگار نہیں ہے دنیا اور آخرت میں. یہ دونوں باتیں مطلب ساتھ ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں، دنیا میں اگر آپ نے توقعات مادے سے، مٹیریل سے، شخصیات سے وابستہ کر لی، اپنے ظاہر پر بھروسہ کر لیا،
تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جب ہم اللہ کے پاس لوٹ کے جائیں گے نا تو ہمارا کوئی وہاں حامی و مددگار نہیں ہوگا. دیکھیں آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. اب بخشش تو کافروں یا کافرانہ روش رکھنے والوں یا مشرکانہ روش رکھنے والوں یا منافقانہ روش رکھنے والوں کی بخشش تو ہرگز نہیں ہوگی. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. بخشش گناہگار مومنوں کی ہوگی. تو ہمارا تو دیکھیں، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، جو میرے سننے والے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کافرانہ روش کس کی ہے؟ ہماری، آج کے مسلمان کی. مشرکانہ روش ہماری، آج کے مسلمان کی. منافقانہ روش ہماری. تو یہ مغفرت بخشش یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں سرے سے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم تو یعنی زبان سے کہنے والے ہیں کلمہ طیبہ، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں نہ کلمے کا مطلب پتہ ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں. جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، پھر کلمے کے تقاضے جاننا یا اس کو پورا کرنا، یہ پھر ہماری دیکھیں ایک صورتحال بالکل واضح ہے. ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، دنیا پر ہمارا یقین ہے، ظاہر پر یقین ہے اور ظاہر سے امیدیں ہیں. یہ جو ہم آج آیت پڑھ رہے ہیں نا، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، دنیا کے بارے میں آپ فٹ کریں تو آپ کو یہاں فائدہ ہوگا. آخرت میں بھی ہمارا دیکھیں، آخرت میں شفاعت اور بخشش کا تو آج ہمارا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یعنی ہمارا آخرت پہ تو ایمان زیرو ہے، یقین ہی نہیں ہے. تو شفاعت اور بخشش تو وہاں کا تو ہم سوچ بھی نہیں ہے. بعض لوگ جو ہیں ایک دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کا ایمان باللہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار جو کچھ بھی کرو شفاعت ہوگی. اور ویسے بہت سے لوگ ہمیں میڈیا کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں. بعض علماء سو ہمیں گمراہ کرتے ہیں کہ یار تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم تو پکے جنتی ہو، بس قیامت یعنی وہاں پر گئے نہیں، قیامت ہوئی نہیں، حشر ہوا نہیں، اور تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے کے وہاں جنت میں بٹھا دیا جائے گا. کیوں کہ اس نے زبانی کلمہ پڑھا ہوا تھا. ایک بہت بڑی یعنی گمراہ کن ہمیں دین کا تصور دیا جاتا ہے. آپ کو خود سوچنا ہوگا، آپ کو خود فیصلے کرنا ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استفت قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ فتویٰ دینے والے تمہیں فتویٰ دیں، بہت سے فتویٰ دینے والے. تو یہ تو سارا ایک ظاہری نظام ہے. اور ہم سب، بلکہ ہم یعنی میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، علماء سو کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دھوکے میں، ہمارا دھوکہ پکا کر دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ نہ کہنا، اور تم قبروں پہ مت جانا، اور تم یہ وہ، بس تم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، رفع یدین کرنا ہے، نہیں کرنا. حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہے نہیں ہے، اور مماتی حیاتی مماتی اسی چکروں میں ڈال دیا. ایک بہت تباہ کن صورتحال ہے، ہم اس سے دوچار ہیں. ایمان کے بارے میں نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں. بس یہ مختصر بات ہے، آپ دیکھ لیں. بس ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور بس بات ختم ہو گئی. تو اب یہ جو آیت ہے، میں اپنی مضمون کی طرف آتا ہوں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا دنیا میں کسی اور پر بھروسہ کر لیا ہے؟ تو تم نے جس پر بھروسہ کیا ہے ان کے یعنی حقیقت میں ان کے پاس تو کوئی طاقت ہے نہیں. لا یملکون شیئا،
نہ ان کے پاس عقل ہے. اب بہت سے لوگ یعنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، تو دولت کے پاس تو کوئی نہ طاقت ہے. اگر آپ انہیں ایک 5 کروڑ روپے کی ڈھیر کو آگ لگا دیں تو وہ جل جائیں گے، آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے. دیکھیں نا، 5 کروڑ روپے کسی کے پاس ہیں اور اس کا وہ تکیہ ہے، تو اتنے وہ بے بس ہے وہ 5 کروڑ روپے کا ڈھیر کہ ان کو اگر آپ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دیں تو وہ جل جائیں گے. تو کیا طاقت ہوئی اس میں؟ طاقت تو اللہ کے پاس ہے جو بادشاہ ہے. للہ الشفاعت، حمایت اللہ کی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور کما قال، اللہ اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. فائدہ دینا چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ دے نہیں سکتا. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی. دیکھیں بادشاہ، تھوڑا سا اگر ہم سوچیں بھی نا تو بادشاہ ایک ہے، اللہ. ساری قوت، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں. باقی تو اسباب ہیں، وہ اسباب کے ذریعے نزول فرماتا ہے. فائدہ دے گا تو اس کے لیے سبب ہوگا، نقصان دے گا تو اس کے لیے اسباب ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا بغیر اسباب کے. یعنی دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی موت کا فیصلہ ہو گیا. یعنی جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کی جان بس یعنی اللہ تعالیٰ ایک دم ان کی سانس روک لیتا، ہو سکتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب میرا حکم آیا عذاب کا تو تندور ابلنے لگا پانی سے، اوپر سے بھی پانی، نیچے زمین سے بھی پانی نکلنے لگا. وہ دیکھیں پھر ساری، اب یہ کتنی اس میں عذاب کے لیے تیاری کی. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ. حالانکہ طوفان نوح آیا تو کیا ہوا؟ مر گئی، ڈوب کے مر گئی. لیکن اسباب، یعنی پانی کا طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ تو یعنی قادر ہے، ایک دم ہارٹ اٹیک نہیں ہو جاتا، انسان بیٹھے بیٹھے سر رکھ کر مر جاتا ہے، ہو سکتا ہے. یہ ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب دیگر اقوام پہ جو عذاب آیا، فرعون پہ عذاب آیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. وہ سارا جو ہے وہ پانی آیا اور وہ پھر غرق ہو گیا اس میں اس کا لشکر. قوم سمود پہ اسی طرح عذاب آیا. اور یعنی عذاب کے اسباب آ گئے، اسی طرح فائدے کے اسباب آ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی کر سکتا تھا. مکے میں جماعت اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا، لوگوں کے دل پھیر سکتا تھا. اور 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تکالیف برداشت کی، سخت ترین تکالیف. پھر مدینے گئے، وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں یہ لوگ چڑھائیاں کرتے رہے. اور لیکن 23 سال بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکہ پھر ان کو ان کے قدموں میں ڈال دیا. اسباب ہوتے ہیں بھیا، اسباب نظر تم نے مسبب پر رکھنی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کو میں پکارتا ہوں اور اسی کے پاس واپس لوٹنا ہے. ثم الیہ ترجعون. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں ایک غور و فکر کے بعد جو ہے آپ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ عقل سے کام نہیں لیتے
تو آپ ان کسی بھی آیت سے آپ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہمارے دل پہ تو تالے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا دل تو زنگ آلود ہے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دل پہ تو تالے ہیں، ہمارے دل زنگ آلود ہیں، ہمارے دل کالے ہیں، سیاہ ہیں۔ جو نور ہے ہمارے دل میں نہیں آ سکتا، قرآن تو نور ہے۔ یہ بات بھی ذرا غور کریں، قرآن کی ہمارے دل تو تنگ ہے۔ ابھی وہ آگے مضمون آئے گا نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو ہمارے دل تو تنگ ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ۔ جب ایک اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے دل تو قبول ہی نہیں کرتے اس کو، ایک اللہ کی بات کو۔ ہمارا تو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ بہرحال تو آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اللہ تعجباً پوچھتا ہے کہ بھئی یہ بے جان چیزوں سے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بعض لوگ بے جان چیزیں مطلب یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کا ایک دوست ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو اور DIG ہو، یہ اس سے بھی ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں، حالانکہ وہ قادر نہیں ہے آپ کو کوئی فائدہ دینے یا نقصان دینے کی، جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو بڑی مجھے تو بڑی وہ ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو یہ کس طرح یہ اس آدمی کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں لوگ، اور پھر دوستیاں بناتے ہیں، پھر تحفے لے جاتے ہیں، پھر ان کے قریب کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ یہ پھر فائدہ دیں۔ فائدہ یا نقصان، ایک بات ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ بات ہے حقیقت کہ حکم اللہ کا ہے۔ اللہ کوئی فائدہ دینا چاہے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں تو پھر آپ کو نہیں ہوگا۔ اللہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی یعنی کسی اور ہستیوں پہ بھروسہ کیا ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ کہہ دیں کہ تم نے جن ہستیوں پر تکیہ کیا ہوا ہے تو وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، حقیقت میں تو اللہ ہے مالک۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری حمایت ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ مدد کرنا چاہے تو تمہاری مدد ہوگی، نہیں کرنا چاہے تو تمہاری مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کہ مجھے اس بندے پر یعنی ان لوگوں پر ہنسی آتی ہے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کے کوئی اس کو اس فائدے سے بچا نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان دینا چاہے ساری دنیا مل کے اس نقصان سے اس کو بچا نہیں سکتی۔ لہو ملک السماوات، کیونکہ بادشاہ اللہ ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون
کیا انہوں نے خدا کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں۔ قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔